خبردار، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا میں خود کو ختم کر لوں گی۔ میں مذاق نہیں کر رہی فارس شاہ۔ کمرے کی فضا عنایا کی لرزتی ہوئی آواز اور سسکیوں سے بوجھل تھی۔ اس کے گورے ہاتھ میں کانچ کا ایک تیز دھار ٹکڑا تھا جسے اس نے اپنی نازک کلائی پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے خوف اور بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ فارس شاہ جو دروازے پہ کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ اس کی گہری سی آنکھیں سرد اور بے رحم تھیں۔ وہ جو دنیا کی نظر میں ایک کامیاب بزنس ٹائکون تھا، لیکن اندھیری دنیا میں اس کا نام خوف کی علامت تھا۔ اس نے دھیرے سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تمہیں لگتا ہے یہ چھوٹی سی دھمکی مجھے روک لے گی؟ فارس کی آواز میں ایک عجیب روب تھا۔ تم میری ہو عنایا، اور میں اپنی چیزوں پر کسی کا حق، یہاں تک کہ خود ان کا اپنا حق بھی تسلیم نہیں کرتا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ آپ نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا۔ میرے گھر والوں کو نہیں پتا کہ آپ کتنے بڑے گینگسٹر ہیں۔ عنایا نے چیخ کر کہا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور کانچ نے اس کی جلد کو چھونا شروع کر دیا تھا۔ فارس کے قدم رکے، اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھری۔ دھوکہ؟ میں نے تمہارے باپ سے تمہارا ہاتھ مانگا، انہوں نے عزت سے دیا، جس کے بدلے میں نے ان کے ڈوبتے کاروبار کو سہارا دیا۔ اب تم یہاں ہو اس شاہ محل کی ملکہ بن کر، تو یہ ڈرامہ کیسا؟ ملکہ نہیں، قیدی ہوں میں۔ عنایا کی آواز بیٹھ گئی۔ صرف ایک دستخط اور ہماری فیکٹری، ہمارا یہ گھر، سب نیلام ہو جائے گا۔ مرزا صاحب کی آواز میں شکست کی ایسی گونج تھی جس نے دروازے پہ کھڑی عنایا کا کلیجہ چیر دیا۔ عنایا جو ابھی ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی، ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس نے کبھی اپنے مضبوط باپ کو یوں ٹوٹتے نہیں دیکھا تھا۔ بابا پریشان نہ ہو، اللہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ عنایا نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، لیکن وہ اپنے باپ کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ بیٹا، جس کمپنی کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا، انہوں نے عین وقت پر ہاتھ کھینچ لیا۔ مارکیٹ میں خبر پھیل گئی ہے کہ مرزا ٹیکسٹائل دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اب کوئی ہمیں قرض دینے کو بھی تیار نہیں۔ مرزا صاحب کی سسکیاں نکل گئیں۔ اسی وقت گھر کے باہر ایک چمچماتی ہوئی گاڑی لینڈ کروزر آ کر رکی۔ گارڈ سے تیزی سے دروازہ کھولا اور ایک وجیح قامت شخص، جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، گاڑی سے باہر نکلا۔ یہ فارس شاہ تھا۔ وہ سیدھا مرزا صاحب کے اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ سلام مرزا صاحب، سنائیں، حالات کچھ ناساز ہیں؟ فارس کی آواز میں ہمدردی سے زیادہ ایک روب تھا۔ مرزا صاحب حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ فارس شاہ، آپ یہاں؟ فارس نے صوفے پر یوں ڈیرا جمایا جیسے وہ اس گھر کا مالک ہو۔ اس کی نظریں کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی اچانک کونے میں کھڑی عنایا پر ٹھہری۔ عنایا نے دوپٹہ سر پر درست کیا اور نظر جھکا لی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے بہت گہرائی سے دیکھ رہا ہے۔ میں یہاں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ آپ کے تمام قرضے، آپ کی فیکٹری کے واجبات، میں سب چکانے کو تیار ہوں۔ فارس نے چیک بک میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ مرزا صاحب کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ لیکن آپ ایسا کیوں کریں گے؟ فارس نے ایک پل کے لیے عنایا کو دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، بس سمجھ لے کہ مجھے اچھے بزنس پارٹنر کی قدر ہے۔ کل شہر کے بڑے ہوٹل میں ایک بین الاقوامی تقریب ہے۔ آپ وہاں اپنی فیملی کے ساتھ مدعو ہیں۔ ہم وہیں سب کچھ فائنل کریں گے۔ ہوٹل کا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے بزنس ٹائکون وہاں موجود تھے۔ عنایا نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ مگر نفیس لباس پہن رکھا تھا۔ ابا، مجھے یہاں کچھ اچھا نہیں لگ رہا، سب کتنا عجیب دیکھ رہے ہیں۔ عنایا نے دھیرے سے اپنے باپ کے کان میں کہا، بس تھوڑی دیر بیٹا، فارس شاہ کا احسان ہے، ہمیں یہاں ہونا چاہیے۔ مرزا صاحب اسے تسلی دے رہے تھے۔ فارس شاہ جو اسٹیج پر کھڑا ایک غیر ملکی وفد سے بات کر رہا تھا، اس نے اپنے ہاتھ پکڑ جوس کا گلاس میز پر رکھا اور بڑی بے نیازی سے چلتا ہوا عنایا کی طرف بڑھنے لگا۔ عنایا ایک کونے میں کھڑی جوس کا گلاس تھامے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ گلابی رنگ آپ پر جچتا تو بہت ہے، لیکن آپ کی معصومیت اسے مزید نکھار دیتی ہے۔ ایک بھاری اور مردانہ آواز اس کے بالکل قریب گونجی۔ عنایا ہڑبڑا کر مڑی۔ سامنے فارس شاہ کھڑا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ جیب میں تھا اور دوسرے سے وہ اپنی گھڑی درست کر رہا تھا۔ شکریہ مسٹر فارس۔ عنایا نے نظریں چرائیں۔ فارس ایک قدم اور قریب ہوا۔ مسٹر فارس، اتنا رسمی ہونے کی ضرورت نہیں، آخر ہم بہت جلد ایک دوسرے کے بہت قریب ہونے والے ہیں۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے پاس کہا۔ اس کا لہجہ شرارت اور حق جتانے والے انداز کا امتزاج تھا۔ عنایا کو اس کا یوں قریب آنا اچھا نہ لگا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹی۔ آپ میرے ابا سے بات کریں، میں یہاں صرف ان کے ساتھ آئی ہوں۔ اوہ، تو چھوٹی صاحبزادی کو غصہ بھی آتا ہے؟ فارس نے ہلکا سا قہقہہ لگایا جو عنایا کو چڑھانے کے لیے کافی تھا۔ اسی وقت مرزا صاحب وہاں آ گئے۔ فارس بیٹا، آپ یہاں آئے، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ فارس نے فوراً اپنا چہرہ بدلا
اور ایک مثالی نوجوان کی طرح مسکرایا۔ جی انکل، بس عنایہ بتائی تھی کہ انہیں فنکشن بہت پسند آیا۔ کیوں عنایہ؟ عنایہ نے اسے آنکھ لگا دینے والی نظروں سے دیکھا، لیکن اپنے باپ کی مجبور آنکھوں کو دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ جی بہت اچھا ہے، وہ دبی آواز میں بولی۔ فارس نے مرزا صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مخلصانہ انداز میں بولا، مرزا صاحب، آپ کی پریشانیاں اب میری ہیں۔ کل صبح میرے آفس آئیے گا، ہم کاغذی کارروائی مکمل کر لیں گے۔ مرزا صاحب نے ممنونیت سے سر ہلایا، مگر عنایہ کا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ اگلی صبح مرزا صاحب ہمت کر کے فارس شاہ کے عالیشان آفس پہنچے۔ بلند بالا عمارت، شیشے کے دروازے اور ہر طرف مستعد گارڈز فارس کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ جیسے ہی مرزا صاحب اس کے کیبن میں داخل ہوئے، فارس اپنی کرسی پر بیٹھے ٹیک لگائے سگار پی رہا تھا۔ آئیے مرزا صاحب، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، فارس نے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی میز پر کچھ کاغذات پڑے تھے۔ مرزا صاحب نے کرسی سنبھالی۔ بیٹا، وہ کاغذات کہاں ہیں جن پر دستخط کرنے ہیں؟ میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے ہمیں اس دلدل سے نکالا۔ فارس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ احسان مفت میں نہیں کیے جاتے مرزا صاحب، میں ایک بزنس مین ہوں اور ہر انویسٹمنٹ کے بدلے منافع چاہتا ہوں۔ اس نے ایک فائل مرزا صاحب کی طرف بڑھائی۔ مرزا صاحب نے فائل کھولی تو ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بزنس ڈیل نہیں ہے، یہ تو شادی کا پیغام ہے۔ پیغام نہیں، شرط ہے۔ مجھے آپ کی فیکٹری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے عنایہ چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے ایک ہفتے میں وہ میری دلہن بن کر شاہ محل میں آ جائے۔ اگر آپ کو یہ منظور ہے تو آپ کے تمام قرضے ابھی اسی وقت ختم ہو جائیں گے، ورنہ کل سورج ڈھلنے تک آپ کی فیکٹری اور گھر نیلام ہو چکا ہوگا اور آگ سڑک پر ہوں گے۔ مرزا صاحب کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ ابھی بچی ہے فارس بیٹا، وہ یونیورسٹی جاتی ہے، وہ اب میری امانت ہے۔ فارس نے میز پر ہاتھ مار کر انہیں خاموش کروا دیا۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا، لیکن یہ وہ سکون نہیں تھا جو خوشی لاتا ہے۔ مرزا صاحب کے چہرے پر کشمکش تھی اور بیگم مرزا کی آنکھوں میں آنسو۔ فارس شاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، فیکٹری کے قرضے اتر چکے تھے، لیکن اس احسان کی قیمت اس نے بہت بڑی مانگی تھی۔ عنایہ کا ہاتھ، بیگم مرزا نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ وہ تو ابھی بچی ہے، اسے تو دنیا داری کا پتہ ہی نہیں۔ میں جانتا ہوں بیگم، لیکن فارس شاہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اسے بزنس پارٹنرشپ نہیں، رشتہ داری چاہیے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ عنایہ کو ملکہ بنا کر رکھے گا۔ مرزا صاحب نے ہارے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ عنایہ جو دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فارس شاہ جس کی آنکھوں کی سرد بھوری اسے لرزات دیتی تھی، اب اس کا جیون ساتھی بننے والا تھا۔ عین اسی وقت فارس شاہ کی کالی لینڈ کروزر ان کے پورچ میں آ کر رکی۔ وہ آج مہمان بن کر نہیں بلکہ حق جتانے آیا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض اور سیاہ واسکوٹ میں ملبوس اپنی مخصوص روب کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ مرزا صاحب اور بیگم مرزا ڈرتے ہوئے باہر آئے۔ فارس نے مسکرا کر مرزا صاحب کے ہاتھ چومے۔ میں نے سوچا رشتے کی بات اب باقاعدہ مل کر لی جائے۔ بیگم مرزا کی ہمت نہ ہوئی کہ اس روبدار شخص کو منع کر سکیں۔ فارس کی نظریں مسلسل اندرونی دروازے پر تھی جہاں سے عنایہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں عنایہ سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ فارس نے پوچھا، مگر اس کے لہجے میں اجازت سے زیادہ حکم تھا۔ مرزا صاحب نے خاموشی سے سر جھکا دیا، جس کا مطلب ہاں تھا۔ فارس فاتحانہ انداز میں اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں عنایہ کھڑی تھی۔ گارڈز باہر ہی رک گئے، لیکن ان کے ہاتھوں میں موجود جدید اسلحہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ شخص محض ایک بزنس مین نہیں ہے۔ ڈر لگ رہا ہے؟ فارس کی آواز عنایہ کے بالکل پیچھے سے آئی۔ عنایہ مڑی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی بھی لڑکی مل سکتی ہے۔ فارس نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے جسم سے مہنگے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ مل تو کوئی بھی چاہتی ہے عنایہ، لیکن مجھے وہ چاہیے تھا جس پر میرا دل آ جائے، اور میرا دل اس دن تم پر آ گیا تھا جب تم نے پہلی بار نظر جھکا کر دوپٹہ درست کیا تھا۔ اس نے عنایہ کے چہرے پر گرنے والی ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا۔ اس کا لمس عنایہ کی جلد پر بجلی بن کر دوڑا۔ تمہاری یہ خاموشی، تمہارا یہ ڈر مجھے اپنی جیت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ محبت نہیں، زبردستی ہے۔ عنایہ نے ہمت جمع کر کے کہا۔ فارس کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ محبت ہو یا قبضہ، تم اب میری ہو۔ مرزا صاحب دستخط کر چکے ہیں۔ عنایہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ سودا نہیں، زیادتی ہے۔ آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ فارس نے اس کی ٹھوری تھام کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجبوری ہو یا محبت، تم اب میری ہو۔
اس نے جیب سے ایک مہنگی ہیرے کی انگوٹھی نکالی اور زبردستی عنایت کی انگلی میں پہنا دی۔ 1 ہفتے بعد نکاح ہے، اپنی تیاری مکمل رکھنا۔ 1 ہفتے بعد سادگی مگر روب کے ساتھ نکاح کی تقریب ہوئی۔ عنایت سرخ جوڑے میں ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ شاہ محل میں ہونے والا یہ استقبالیہ شہر کی تاریخ کا مہنگا ترین استقبالیہ تھا۔ نکاح کے بعد فارس عنایت کو اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ کمرہ پھولوں سے سجا تھا لیکن فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ عنایت صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ فارس نے مسکرا کر اپنا کوٹ اتارا اور اسے چھیڑنے کے لیے قریب آیا۔ تو مسز فارس شاہ، کیسا لگ رہا ہے اس قید میں آپ کو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ عنایت نے منہ بسورا۔ بہت برا، آپ نے تو کہا تھا میں ملکہ بنوں گی، یہاں تو سانس لینے پر بھی گارڈز کا پہرا ہے۔ وہ پہرا تم پر نہیں، تمہاری خوبصورتی پر ہے، کہیں کوئی چرا نہ لے۔ فارس نے اس کی ناک کھینچی۔ چھوڑے مجھے، آپ بہت بدتمیز ہیں۔ عنایت نے اس کا ہاتھ جھٹکا مگر اس کے گالوں پر ابھری سرخی فارس کی جیت کا اعلان کر رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو عنایت، اتنی کہ کبھی کبھی مجھے خود سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں تمہیں پانی کی چاہ میں حد سے نہ گزر جاؤں۔ اس نے عنایت کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ جتنا نرم تھا اتنا ہی گہرا بھی۔ کیا میں واقعی آپ کے لیے اتنی اہم ہوں؟ عنایت نے اس کی قمیض کی آستین مٹھی میں دباتے ہوئے پوچھا۔ اہم؟ فارس نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم میری زندگی کی وہ واحد جیت ہو جس سے میں ہارنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں ابھی آتا ہوں، کچھ مہمانوں کو رخصت کرنا ہے، فارس نے سرد مہر لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عنایت بیڈ پر بیٹھی تھی کہ اچانک کمرے کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر نوکرانی ماسی زبیدہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہمدردی تھی۔ بی بی جی، جلدی سے دودھ پی لیں۔ ماسی نے گلاس آنکھیں بڑھائے لیکن اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماسی نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا اور سرگوشی میں بولی، بی بی ہوش کریں، یہاں سے کوئی زندہ نہیں بھاگ سکتا۔ آپ کو بتا بھی آپ کس کے پلے بندی ہیں؟ فارس شاہ کوئی نیک انسان نہیں ہے۔ یہ جو پیسہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ خون سے کمایا گیا ہے۔ وہ اس ملک کا سب سے بڑا گینگسٹر ہے۔ یہاں گارڈز آپ کی حفاظت کے لیے نہیں، آپ پر پہرا دینے کے لیے ہے۔ عنایت کا دل ڈوبنے لگا۔ گینگسٹر نہیں، وہ تو بزنس مین ہے۔ بزنس تو پردہ ہے بی بی، ماسی نے جلدی بتایا۔ اس کے تہہ خانے میں جائیں تو وہاں انسانی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ آج بھی وہ کسی کو ٹھکانے لگا کر نکاح پڑھانے آیا تھا۔ ابھی نیچے دیکھیں، اس کی گاڑیوں کا قافلہ واپس آیا ہے، جا کر دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے۔ عنایت ہمت جمع کر کے بیلکنی کی طرف بھاگی۔ نیچے کا منظر دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ فارس شاہ وہاں کھڑا تھا، اس کی سفید قمیض کے کف پر خون کے چھینٹے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے وفادار آدمی حمزہ سے پستول پکڑ رہا تھا اور کسی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا حکم دے رہا تھا۔ اس کی نظریں اچانک اوپر بیلکنی پر پڑی جہاں عنایت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں نے جیسے عنایت کے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ عنایت فوراً اندر بھاگی۔ اس کا شوہر ایک قاتل تھا۔ اس نے میز پر پڑا ہوا کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور اسے اپنی کلائی پر رکھ دیا۔ میں ایک قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس نے خود سے عہد کیا۔ دروازہ زور سے کھلا۔ فارس شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب وہ مصنوعی مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک وحشیانہ پن تھا۔ تو تم نے دیکھ لیا؟ فارس نے سپاٹ آواز پوچھا۔ چلو اچھا ہے، اب ہم اس رشتے میں کسی جھوٹ کے بغیر آگے بڑھیں گے۔ خبردار، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ میں مذاق نہیں کر رہی فارس شاہ۔ کمرے کی فضا عنایت کی لرزتی ہوئی آواز اور سسکیوں سے بھجل تھی۔ اس کے گورے ہاتھ میں کانچ کا ایک تیز دھار ٹکڑا تھا جسے اس نے اپنی نازک کلائی پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے خوف اور بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ فارس شاہ جو دروازے پہ کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ اس نے دھیرے سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تمہیں لگتا ہے یہ چھوٹی سی دھمکی مجھے روک لے گی؟ فارس کی آواز میں ایک عجیب سا روب تھا۔ تم میری ہو عنایت، اور میں اپنی چیزوں پر کسی کا حق، یہاں تک کہ خود ان کا اپنا حق بھی تسلیم نہیں کرتا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ آپ نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا۔ میرے گھر والوں کو نہیں پتا کہ آپ کتنے بڑے گینگسٹر ہیں۔ عنایت نے چیخ کر کہا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور کانچ نے اس کی جلد کو چھونا شروع کر دیا تھا۔ فارس کے قدم رکے، اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھری۔ دھوکا؟ میں نے تمہارے باپ سے تمہارا ہاتھ مانگا، انہوں نے عزت سے دیا، جس کے بدلے میں نے ان کے ڈوبتے کاروبار کو سہارا دیا۔ اب تم یہاں ہو اس شاہ محل کی ملکہ بن کر، تو یہ ڈرامہ کیسا؟ ملکہ نہیں، قیدی ہوں میں۔ عنایت کی آواز بیٹھ گئی۔ تم قیدی نہیں ہو عنایت، تم میری بزدل ہو جسے پانے کے لیے میں نے خدا سے بغاوت تک کر ڈالی۔ فارس کی آواز میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر عنایت کا وہ ہاتھ تھام لیا جس میں کانچ کا ٹکڑا تھا۔
چھوڑے مجھے، آپ کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں فارس شاہ، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے وہ سب سنا ہے جو ماسی نے بتایا۔ فارس نے اس کی کلائی اتنی سختی سے مڑوڑ کی کہ کانچ کا ٹکڑا فرش پر جا گرا، مگر اس عمل میں عنایا کی نازک جلد پر ایک گہری خراش آ گئی۔ خون کی ایک باریک دھار اس کی سفید کلائی پر بہنے لگی۔ تمہاری یہ چیخیں یا آنسو اب کسی کام کی نہیں عنایا، تم یہاں قیدی بن کر رہنا چاہتی ہو تو شوق سے رہو، لیکن یاد رکھنا تم میری ہو اور میری چیزوں پر صرف میرا حق ہوتا ہے۔ عنایا نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا، نفرت کی ایک لہر اس کے دل میں اٹھی۔ حق محبت سے ملتا ہے فارس شاہ، زبردستی؟ فارس کے لبوں پر ایک شفقانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے جھک کر عنایا کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ محبت شرافت سے مل جاتی تو میں یہ جنگ لڑتا ہی کیوں؟ تم یہاں عزت سے رہو عنایا، کیونکہ اگر تم نے سرکشی کی تو یاد رکھنا تمہارے باپ کا وہ بچا کچا کاروبار جو ابھی سانس لے رہا ہے، اسے راکھ ہونے میں دیر نہیں لگے گی، میں اسے پھر سے زمین بوس کر دوں گا۔ عنایا کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا، اس نے اپنی لرزتی ہوئی آواز کو مجتمع کیا۔ پھر سے؟ آپ کا کیا مطلب ہے پھر سے؟ فارس نے اس کی کلائی چھوڑی اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر ایک فاتحانہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ہاں پھر سے؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہارے ابا کا وہ پھولتا پھولتا بزنس اچانک کیسے ڈوب گیا؟ وہ بڑے بڑے آرڈرز جو کینسل ہوئے، وہ گودام جس میں آگ لگی، وہ کوئی اتفاق نہیں تھا عنایا، وہ میری بچھائی ہوئی بساط تھی۔ میں نے اسے پہلے برباد کیا، اسے اس نہج پر لے آیا کہ وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے، اور پھر میں نے مسیحا بن کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ عنایا ساکت کھڑی رہی۔ آپ نے یہ سب کیا؟ ہاں۔ فارس کی آواز پہ ایک عجیب سا فخر تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب تمہارے باپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا تبھی وہ اپنی سب سے قیمتی یعنی تمہیں میرے حوالے کرے گا۔ میں نے تمہاری قیمت چکائی ہے عنایا، اور اب تم میری امانت ہو۔ جس شخص کو اس نے اپنی مجبوری میں سہارا سمجھا تھا وہی اس کی تمام بربادیوں کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ اسے اپنے باپ کے وہ آنسو یاد آئے، وہ کانپتے ہاتھ یاد آئے جب وہ دیوالیہ ہونے کی خبر سن کر ٹوٹ گئے تھے۔ تم انسان نہیں ہو فارس شاہ، تم ایک درندے ہو۔ عنایا کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ میرے ابا آپ پر کتنا بھروسہ کرتے تھے، وہ تو آپ کو فرشتہ سمجھ رہے تھے۔ فارس نے بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی قمیض کی کف لنکس کھولے۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ عنایا، دنیا میں فرشتے صرف کتابوں میں ہوتے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا میں ایک بزنس مین ہوں، مجھے تم چاہیے تھی، سو میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے راستہ بنایا۔ اب تم یہاں ہو، یہ حقیقت ہے، اب اس حقیقت کے ساتھ جینا سیکھ لو۔ وہ کھڑا ہوا اور عنایا کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر عنایا نے نفرت سے اپنا سر جھٹک دیا۔ فارس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھری، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر کھڑے حمزہ کو حکم دیا، اس پر نظر رکھو یہ کمرے سے باہر نہ نکلے اور نہ ہی کسی سے بات کرے۔ اگلی صبح عنایا کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری تھا۔ رات بھر وہ روتی رہی تھی۔ ماسی زبیدہ ناشتہ لے کر کمرے میں آئی، اس کے چہرے پر اب بھی وہی ڈر تھا۔ بی بی جی کچھ کھا لیں، رات سے آپ نے کچھ نہیں چکھا، ماسی نے ہمدردی سے کہا۔ عنایا نے ماسی کا ہاتھ تھام لیا۔ ماسی، مجھے کسی طرح میرے گھر والوں سے ملا دے، مجھے بات کرنی ہے، مجھے انہیں بتانا ہے کہ فارس شاہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، میرے ابا کو اس صاحب کی سچائی بتانی ہونی چاہیے۔ ماسی نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ خدا کے لیے بی بی ایسی باتیں نہ کریں، یہاں کی دیواروں کے بھی کان ہیں، صاحب کو پتہ چلا تو وہ مرزا صاحب کا وہ حال کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ عنایا کا دل تڑپ اٹھا، مگر اس میں ہمت نہیں آ رہی۔ اس نے دیکھا کہ ماسی کا فون میز پر پڑا تھا۔ جیسے ہی ماسی باتھ روم کی صفائی کے لیے اندر گئی، عنایا نے تیزی سے فون اٹھایا اور لرزتے ہاتھوں سے اپنے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے اس کے بھائی کی آواز آئی۔ ہیلو بھائی، میں عنایا بول رہی ہوں، وہ سسکیاں بھرتے بولی۔ عنایا کیسی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ فارس بھائی کا فون آیا تھا، وہ کہتے تم بہت خوش ہو۔ اس کے بھائی کی آواز میں سکون تھا۔ بھائی کچھ ٹھیک نہیں، ابا کہاں ہیں؟ ان سے کہیں فوراً یہاں آئے، فارس نے ہمیں اس نے ابھی عنایا اپنی بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ ایک زوردار جھٹکے سے فون اس کے ہاتھ سے چھین لیا گیا۔ عنایا نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے فارس شاہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دہکتا ہوا غصہ تھا۔ اس نے فون دیوار پر مارا، اس کے پرخچے اڑ دیے۔ ماسی زبیدہ دوڑتی ہوئی آئی اور منظر دیکھ کر کونے میں دبک گئی۔ میں نے منع کیا تھا نا؟ فارس کی آواز کی گونج سے کمرہ لرز اٹھا۔ اس نے عنایا کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ اسے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہیں لگا کہ تم میرے ہی گھر میں بیٹھ کر میرے خلاف سازش کرو گی؟ یہ سازش نہیں ہے، یہ سچ ہے۔
میں اپنے بھائی کو بتا رہی تھی کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، عنایہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حالانکہ وہ کانپ رہی تھی۔ فارس نے ایک سرد قہقہ لگایا۔ تمہارے بھائی کو؟ وہ بھائی جس کی نوکری کا لیٹر ابھی ابھی میرے آفس سے جاری ہوا ہے، یا تمہارے ابا جو ابھی اس وقت میرے دیے ہوئے پیسوں سے اپنی فیکٹری کی مشینری ٹھیک کروا رہے ہیں؟ عنایہ تم انہیں کیا بتاؤ گی کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ وہ کبھی یقین نہیں کریں گے۔ ان کے لیے میں ان کا محسن ہوں، ان کا بیٹا ہوں۔ عنایہ خاموش ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ فارس نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ وہ صرف اس کی بیوی نہیں تھی، وہ اس کے خاندان کی بقا کی قیمت تھی۔ آج شام تمہارے گھر والے یہاں ڈنر پر آ رہے ہیں، فارس نے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، اور یاد رکھنا اگر تمہارے چہرے پر ایک آنسو بھی آیا، تم نے کوئی ایسی ویسی بات کی، تو اگلی ہی گھڑی تمہارے بھائی کی لاش تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ یہ فارس شاہ کا وعدہ ہے۔ عنایہ پتھر کی مورت بن گئی۔ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جس کا دوسرا سرا اس کے اپنوں کی زندگیوں سے بندھا تھا۔ شام کو جب مرزا ضامن کی بیگم اور عنایہ کا بھائی شاہ محل پہنچے تو پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ فارس شاہ ایک بہترین داماد کی طرح مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھا بزنس کی باتیں کر رہا تھا۔ بیٹا آپ نے واقعی کمال کر دیا، مرزا صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ ہم تو ہار چکے تھے، پر آپ نے آ کر ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ فارس نے مسکرا کر عنایہ کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ انکل یہ تو سب میرا فرض تھا۔ عنایہ میری زندگی ہے اور اس کی خوشی میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے، کیوں عنایہ؟ عنایہ نے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں اپنے باپ کے پرسکون چہرے پر پڑی جو عرصے بعد مسکرائے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی کتنا فخر سے فارس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اپنی سسکی حلق میں دبائی اور ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ جی ابا، فارس میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس کی آواز میں ایک لرزش تھی جسے صرف وہ خود محسوس کر سکتی تھی۔ فارس نے میز کے نیچے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا، یہ جتانے کے لیے کہ وہ جیت چکا ہے۔ کھانے کے بعد جب سب لان میں ٹہل رہے تھے، عنایہ کی ماں نے اسے ایک طرف بلایا۔ بیٹا تو کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہے، کوئی بات ہے کیا؟ عنایہ کا دل چاہا کہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے، انہیں بتائے کہ یہ محل نہیں ایک قید خانہ ہے اور فارس ایک جلاد ہے، مگر اسے فارس کی دھمکی یاد آ گئی۔ نہیں امی، بس نئی جگہ ہے نا، تھوڑی سی تھکن ہو جاتی ہے۔ اس نے جھوٹ بول دیا۔ اسی وقت حمزہ تیزی سے فارس کے پاس آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ فارس کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ اس نے معذرت کی اور ایک طرف چلا گیا۔ عنایہ نے دور سے دیکھا کہ فارس کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ اسے اٹھا لو، مجھے نہیں پتا کیسے، بس وہ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ فارس کی دبی دبی آواز عنایہ کے کانوں تک پہنچی۔ عنایہ کو احساس ہوا کہ فارس کی اندھیری دنیا کے سائے اب اس کے اپنوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اسے کچھ کرنا ہوگا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ جب سب گھر والے چلے گئے تو فارس کمرے میں آیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے الماری سے اپنی پستول نکالی اور اسے چیک کرنے لگا۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ عنایہ نے ہمت کر کے پوچھا۔ فارس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت بہت خوفناک لگ رہی تھیں۔ کچھ پرانے حساب باقی ہیں عنایہ، انہیں برابر کرنا ہے۔ تم سو جاؤ، مجھے دیر ہو جائے گی۔ فارس چلا گیا، مگر عنایہ کو نیند نہیں آئی۔ اسے وہ نوکرانی کی بات یاد آئی کہ تہہ خانے میں انسانی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ آدھی رات کا وقت تھا، پورا محل سو رہا تھا۔ عنایہ نے ہمت کی اور کمرے سے باہر نکلی۔ گارڈز مین گیٹ پر تھے۔ اندرونی حصے میں خاموشی تھی۔ وہ دبے پاؤں اس راہداری کی طرف بڑھی جو تہہ خانے کی طرف جاتی تھی۔ جیسے جیسے وہ نیچے جائی تھی، سردی اور بو بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک اسے ایک کمرے سے مدھم سی آواز آئی، کسی کے رونے اور التجا کرنے کی آواز۔ عنایہ نے ایک چھوٹے سے روشن دان سے اندر جھانکا اور جو کچھ دیکھا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اندر ایک آدمی کرسی سے بندھا ہوا تھا، زخمی اور بے حال، اور اس کے سامنے حمزہ کھڑا تھا، جبکہ فارس شاہ دور ایک کرسی پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ بولو، کس کے کہنے پر تم نے میرے گودام کو آگ لگائی تھی؟ شاہ صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کا مال ہے، وہ آدمی گڑ گڑا رہا تھا۔ فارس اٹھا اور اس کے قریب جا کر اس کا چہرہ بالوں سے پکڑ کر اوپر کیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے جھوٹ سے کتنی نفرت ہے؟ اس نے ایک چھرا نکالا اور اس آدمی کی انگلی پر رکھ دیا۔ عنایہ نے ڈر کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسی لمحے سے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں بی بی؟ وہ حمزہ کا دوسرا ساتھی تھا جو پہرے پر تھا۔ عنایہ کا دل حلق میں آ گیا۔ میں پانی پینے آئی تھی، راستہ بھٹک گئی۔ یہ جگہ اتنی بڑی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کون سے دروازے کہاں کھلتے ہیں۔
عنایہ نے ہانپتے ہوئے جھوٹ بولا، حالانکہ اس کی آنکھیں اب بھی اس دہشت زدہ منظر کی وجہ سے پھیلی ہوئی تھی۔ گارڈ نے اسے شک کی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں وائرلیس سیٹ تھا جو شاید وہ آن کرنے ہی والا تھا۔ بی بی جی، صاحب کا حکم ہے کہ رات کو کوئی بھی اوپر کی منزل سے نیچے نہ آئے، یہاں آنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ معذرت، مجھے نہیں معلوم تھا، میں ابھی جا رہی ہوں، عنایہ نے کانپتی آواز میں کہا اور تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے بیڈ پر گر گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا۔ فارس شاہ ایک جلاد تھا، وہ ایک ایسا انسان تھا جس کے لیے کسی کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ عنایہ کو اب احساس ہوا کہ وہ کسی بھیانک جال میں پھنس چکی ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد دروازے کا لاک کھولنے کی آواز آئی۔ عنایہ نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی اور سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ فارس اندر داخل ہوا، اس کے قدموں کی چاپ بھاری تھی۔ اس نے کوٹ اتارا اور واش روم چلا گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کے جسم سے صابن اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو آ رہی تھی، جیسے ابھی ابھی اپنے گناہوں کا خون دھونے کی کوشش کر کے آیا ہو۔ وہ بیڈ کے قریب آیا اور عنایہ کے چہرے پر جھکا۔ عنایہ کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے گال پر محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے تم جاگ رہی ہو عنایہ۔ فارس کی سرگوشی نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ عنایہ نے مجبوراً آنکھیں کھول دی۔ فارس بیڈ کے کنارے بیٹھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشیانہ پن نہیں تھا جو نیچے تہہ خانے میں تھا، بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ تم نیچے کیا لینے گئی تھی؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ عنایہ کا سانس رک گیا۔ میں نے بتایا تو تھا گارڈ کو، میں راستہ بھول گئی تھی۔ فارس نے اس کی ٹھوری پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میرا گارڈ بیوقوف ہو سکتا ہے، میں نہیں۔ تم نے جو کچھ دیکھا اسے بھول جاؤ۔ وہ ایک غدار تھا اور غداروں کو یہی انجام ہوتا ہے۔ کیا میں بھی ایک غدار ہوں؟ عنایہ نے ہمت کر کے پوچھا۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ کیا تھا؟ وہ بھی تو ایک طرح کی غداری ہی تھی، میرے بھروسے کے ساتھ۔ فارس کی گرفت سخت ہو گئی۔ تم میری ضدوں اور ضد کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی کیا جائے وہ جائز ہے۔ اب سو جاؤ، کل تمہیں تمہاری پرانی یونیورسٹی جانا ہے، تمہارے کچھ پیپرز اور ڈاکیومنٹس لانا ہے۔ حمزہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگلی صبح عنایہ حمزہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی پرانی یونیورسٹی کی طرف جا رہی تھی۔ حمزہ خاموش تھا، اس کی نظریں سڑک پر تھی مگر وہ مسلسل شیشے سے عنایہ پر نظریں رکھے ہوئے تھا۔ عنایہ کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا، اسے کسی طرح یہاں سے نکلنا تھا یا کم از کم کسی کو پیغام پہنچانا تھا۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی پہنچی، وہاں کی رونق دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چند دن پہلے وہ بھی ان لڑکیوں کی طرح آزاد تھی، خواب دیکھتی تھی، اور اب وہ ایک گینگسٹر کی بیوی بن کر پہرے میں گھوم رہی تھی۔ بی بی جی، میں باہر ہی کھڑا ہوں، آپ اندر جائیں اور جلدی فارغ ہو کر آئیں، حمزہ نے سختی سے کہا۔ عنایہ ایڈمن آفس کی طرف بڑھی۔ وہاں اس کی پرانی سہیلی زویا مل گئی تھی۔ زویا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عنایہ، تم؟ اور یہ اچانک شادی؟ تم نے تو بتایا ہی نہیں، اور یہ باہر جو آدمی کھڑا ہے یہ کون ہے؟ عنایہ نے ادھر ادھر دیکھا اور زویا کا ہاتھ پکڑ کر ایک کونے میں لے گئی۔ زویا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میری بات غور سے سنو۔ میری شادی کوئی عام شادی نہیں ہے، میں ایک قید میں ہوں۔ وہ آدمی فارس شاہ، وہ بہت خطرناک ہے۔ زویا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تو اتنا بڑا بزنس مین ہے، اخباروں میں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ وہ سب جھوٹ ہے زویا، وہ ایک مجرم ہے، اس نے میرے ابا کو برباد کیا تاکہ وہ مجھے حاصل کر سکے۔ زویا پلیز میری مدد کرو، یہ میرا فون نمبر نہیں ہے، لیکن تم میرے بھائی کو کسی طرح پیغام پہنچاؤ کہ وہ مجھ پر نظر رکھے۔ ابھی عنایہ بات ہی کر رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حمزہ دروازے پہ کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ بی بی جی، وقت ختم ہو گیا، صاحب کا فون آ رہا ہے، حمزہ نے سرد لہجے میں کہا۔ عنایہ نے زویا کو ایک آخری التجا بھری نظر سے دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زویا اس کی بات مانے گی یا نہیں، محض ایک ڈرامہ سمجھنے لگے گی۔ زویا نے عنایہ کا ہاتھ زور سے دبایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے بولی، عنایہ میری بات غور سے سنو، تم اس وقت جس آگ میں ہو وہاں سے بھاگ کر نہیں نکلا جا سکتا، لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ اگر فارس شاہ نے تمہیں محبت اور قبضے کی ضد میں حاصل کیا ہے تو تم اسی محبت کو ڈھال بناؤ، اس کے سامنے کھڑی مت ہو، اس کے دل میں اترنے کی کوشش کرو۔ جب وہ تمہارا دیوانہ ہو جائے گا تب تم اسے وہ سب کرنے پر مجبور کر سکتی ہو جو تم چاہتی ہو۔ پیار سے سمجھاؤ اسے، شاید تمہاری معصومیت اس کے اندر کی درندے کو مار دے۔ عنایہ خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ کیا واقعی پیار سے اس پتھر دل انسان کو بدلا جا سکتا تھا؟ گھر پہنچ کر وہ دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی رہی۔ اس نے سوچا کہ نفرت تو وہ کر کے دیکھ چکی ہے، اب کیوں نہ ایک نئی چال چلی جائے، ایسی چال جو فارس شاہ کو اس کا غلام بنا دے۔ رات کو جب فارس کمرے میں داخل ہوا تو اسے ایک خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ عنایہ ہمیشہ کی طرح منہ بسورے صوفے پر نہیں بیٹھی تھی،
بلکہ وہ بیڈ پر نیم دراز تھی اور اس کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ فارس نے حیرت سے آبرو جھکائے۔ آ گئے آپ؟ عنایا نے دھیمی اور ریشمی آواز سے پوچھا جو فارس کے کانوں میں شہد کی طرح گھلی۔ فارس اس کے قریب آیا اور شک بھرے لہجے میں بولا، آج سورج کدھر سے نکلا ہے؟ عنایا بیگم کے لہجے میں اتنی نرمی۔ عنایا نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ وہ کھڑی ہوئی اور فارس کے بالکل قریب آ کر اس کی قمیض کے بٹن کھولنے لگی۔ فارس ساکت رہ گیا، اس کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ میں تھک گئی ہوں فارس، لڑ کر بھی اور ڈر کر بھی۔ آخر آپ میرے شوہر ہیں، کب تک میں خود کو آپ سے دور رکھوں گی؟ اس نے نظر جھکا کر شرمانے کا ایسا ڈرامہ کیا کہ فارس جیسا شاطر انسان بھی دھوکہ کھا گیا۔ فارس نے اس کی ٹھوری تھام کر اسے اوپر اٹھایا۔ تمہیں معلوم ہے نا عنایا، اگر یہ کوئی چال ہوئی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ عنایا نے اس کے ہاتھ پر اپنا نرم ہاتھ رکھا اور سرگوشی کی۔ چال اپنوں کے ساتھ نہیں چلی جاتی فارس شاہ، میں بس سکون چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے وہ سکون نہیں دیں گے؟ فارس کا دل جو کبھی کسی کے لیے نہیں پگھلا تھا اس لمحے عنایا کے اس بدلے ہوئے روپ کے سامنے بے بس ہونے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی سب سے بڑی جیت اب مکمل ہونے والی ہے۔ عنایا نے اپنی دھڑکنوں پر قابو پایا اور فارس کے مزید قریب ہو گئی۔ اس کے ہاتھ فارس کے شانوں پر تھے اور وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اپنی سحر میں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ فارس جو ہمیشہ ہر صورتحال کو کنٹرول کرنے کا عادی تھا، پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسی لمحے فارس کی جیب میں رکھا فون زور سے بج اٹھا۔ فارس نے ایک لمبا سانس لیا اور فون نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عنایا، 1 منٹ، بہت ضروری کال ہوگی۔ عنایا نے موقع ضائع نہیں کیا۔ اس نے تیزی سے فارس کے ہاتھ سے فون چھینا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے سائڈ ٹیبل پر دور رکھ دیا۔ آج کوئی کال نہیں، کوئی کام اور کوئی بزنس نہیں فارس شاہ، کیا میں اس فون سے بھی کم اہم ہوں؟ اس نے مصنوعی ناراضگی سے منہ بسورا۔ فارس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس آنکھ سے کھیل رہی ہو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ آنکھ سے کھیلنا تو میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے، عنایا نے دبی آواز میں کہا اور شرما کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ فارس نے بے ساختہ اپنے بازو اس کے گرد پھیلا دیے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ وہ یہ بھول گیا کہ وہ ایک گینگسٹر ہے۔ اسے بس اتنا یاد رہا کہ وہ ایک شوہر ہے جس کی بیوی اسے پہلی بار اپنا رہی تھی۔ دوسری طرف مرزا صاحب گھر کے ماحول میں بالکل مختلف تھا۔ عنایا کا بھائی حماد ہال میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ امی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، عنایا کا فون بھی پنچار ہے اور فارس شاہ نے جس طرح مجھے نوکری دی ہے مجھے اس میں کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ حماد نے فکر مندی سے کہا۔ بیگم مرزا تسبیح پڑھتے ہوئے سر اٹھایا۔ بیٹا، تو وہم کر رہے، داماد ہے ہمارا، اب وہ ہماری مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اور پھر عنایا نے خود کہا تھا کہ وہ خوش ہے۔ وہ خوش لگ نہیں رہی تھی امی، وہ خوش دکھائی جا رہی تھی۔ حماد نے بڑبڑاتے ہوئے سوچا کہ اسے خود جا کر حقیقت کا پتہ لگانا ہوگا۔ اسے زویا کا وہ عجیب سا پیغام بھی ملا تھا جس نے اس کے شک کو مزید پختہ کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب فارس کی آنکھ کھلی تو عنایا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اسے لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، مگر تبھی عنایا ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ، ناشتہ تیار ہے، وہ چہک کر بولی۔ فارس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھا۔ تم نے خود بنایا؟ جی ہاں، آپ کے گارڈز تو مجھے کچن میں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں وہاں بم لگانے آئی ہوں۔ عنایا نے پراٹھا پلیٹ میں رکھتے ہوئے نوک جھوک شروع کی۔ وہ بم سے نہیں، تمہارے ہاتھ کے ذائقے سے ڈر رہے ہوں گے، فارس نے اسے چھیڑا۔ عنایا نے غصے سے چمچ میز پر پٹکا۔ اچھا تو پھر مت کھائے، میں خود کھا لیتی ہوں۔ فارس نے ہنس کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی قریب کرسی پر بٹھایا۔ ارے ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں تو بس دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میری قیدی ملکہ کو غصہ کتنا آتا ہے۔ اب میں قیدی نہیں ہوں، یاد رکھیے گا۔ عنایا نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تم قیدی ہی ہو عنایا، بس اب جیل بدل گئی ہے، پہلے شاہ محل تھا، اب میرا دل ہے، فارس نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشیانہ پن نہیں بلکہ ایک عجیب سی سپردگی تھی۔ عنایا نے مسکرا کر اسے لقمہ کھلایا، مگر اس کے ذہن میں زویا کی بات گونج رہی تھی، لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ فارس کا اعتبار جیتنا ہی اس کی آزادی کا پہلا قدم ہے۔ ابھی وہ دونوں ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ حمزہ کمرے کے باہر آ کر رکا۔ صاحب، وہ ایک ضروری مسئلہ ہو گیا ہے۔ فارس کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ عنایا نے نرمی سے فارس کا ہاتھ چھوا۔ جائیں فارس، دیکھ لے کیا بات ہے، میں آپ کا یہی انتظار کر رہی ہوں۔ فارس نے اس کی پیشانی چومی اور باہر نکل گیا۔ عنایا کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کیا وہ اس کے فون یا کسی اہم کاغذ تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ
یہ پیار کا ڈرامہ زیادہ دیر تک اکیلے نہیں چل سکتا۔ اسی دوران اسے الماری کے خفیہ خانے سے کسی مشین کی ہلکی سی بیپ سنائی دی۔ اس نے الماری کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے الماری کا وہ خفیہ خانہ کھولا جہاں سے بیپ کی آواز آ رہی تھی۔ اندر ایک چھوٹا سا ڈیوائس تھا جس پر کچھ سرخ لائٹس جل بجھ رہی تھی۔ عنایہ کو لگا یہ کوئی جاسوسی آلہ ہے، لیکن جیسے اس نے اسے اٹھایا، اسے نیچے کچھ پرانے کاغذات نظر آئے۔ وہ کاغذات مرزا ٹیکسٹائل کے وہی مردے تھے جنہوں نے اس کے باپ کو برباد کیا تھا، لیکن ان کے نیچے ایک ڈائری چھپی تھی، فارس شاہ کی ذاتی ڈائری۔ عنایہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے کھولا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس میں فارس نے لکھا تھا، میں جانتا ہوں عنایہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور اسے کرنا بھی چاہیے۔ میں نے اسے پانے کے لیے اس کے خاندان کو دکھ دیا، لیکن میں کیا کرتا؟ میں جس دنیا میں رہتا ہوں وہاں محبت مانگی نہیں جاتی، چھینی جاتی ہے۔ میں نے اس کے باپ کا بزنس اس لیے نہیں ڈبایا کہ مجھے پیسہ چاہیے تھا، بلکہ اس لیے کہ کوئی اور دشمن انہیں ختم کرنے والا تھا۔ میں نے انہیں بچانے کے لیے ان کا سب کچھ اپنے نام کر لیا تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ کاش میں اسے بتا سکتا کہ میں جتنا بڑا گنہگار ہوں، اس سے بڑا اس کا محافظ ہوں۔ عنایہ کے ہاتھ سے ڈائری گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے درندہ سمجھ رہی تھی وہ اپنی ہی الجھی ہوئی محبت کا قیدی تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ فارس اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر کھلی الماری اور عنایہ کے ہاتھ میں موجود ڈائری پر پڑی، وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ تو تم نے پڑھ لیا؟ فارس کی آواز میں پہلی بار ایک شکست خوردہ انسان کی جھلک تھی۔ عنایہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے سینے پر ہاتھ مارنے لگی۔ آپ اتنے مغرور کیوں ہیں فارس شاہ؟ کیوں نہیں بتایا کہ آپ انہیں بچا رہے تھے؟ کیوں مجھے یہ یقین دلائے کہ آپ صرف ایک ظالم انسان ہیں؟ فارس نے اس کے ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنی بساط میں بھر لیا۔ کیونکہ اگر میں تمہیں سچ بتا دیتا تو تم مجھ پر ترس کھاتی، اور مجھے تمہارا ترس نہیں، تمہارا ساتھ چاہیے تھا۔ اسی دوران باہر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حماد، عنایہ کا بھائی، پولیس اور کچھ وکیلوں کے ساتھ شاہ محل کے گیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ وہ عنایہ کو چھڑوانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ فارس شاہ، باہر نکلو، میری بہن کو چھوڑ دو ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ حماد کی چیخیں ہال میں گونج رہی تھی۔ فارس نے ایک گہرا سانس لیا اور عنایہ کی طرف دیکھا۔ جاؤ عنایہ، تمہارا بھائی آ گیا ہے، وہ تمہیں لینے آیا ہے، باہر پولیس بھی ہے۔ تم چاہو تو اس ایک ڈائری اور ان کاغذات کی بنیاد پر مجھے عمر بھر کے لیے جیل بھیج سکتی ہو۔ یہ تمہاری آزادی کا موقع ہے۔ اس نے الماری سے وہ تمام ثبوت نکال کر عنایہ کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود ہاتھ پیچھے کر لی جیسے وہ گرفتاری کے لیے تیار۔ عنایہ نے ایک نظر ان کاغذات کو دیکھا اور ایک نظر فارس کی ان آنکھوں کو جن میں اس وقت صرف سچائی اور دکھ تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے فارس نے اس کی گلائے پر مرہم لگایا تھا، کیسے اس کے گھر والوں کی عزت کی تھی۔ عنایہ کے وہ تمام کاغذات وہیں میز پر رکھے لائٹر سے جلا دیے۔ عنایہ، تم کیا کر رہی ہو؟ فارس حیرت سے چلایا۔ میں اپنی زندگی کی نئی شروعات کر رہی ہوں فارس۔ عنایہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتی ہوئی باہر لی گئی۔ باہر حماد اور پولیس والے پوزیشن لیے کھڑے تھے۔ جیسے ہی عنایہ اور فارس باہر نکلے، حماد آگے بڑھا۔ عنایہ، تم ٹھیک ہو؟ چلو میرے ساتھ، اس مجرم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عنایہ نے فارس کا ہاتھ مزید سختی سے پکڑ لیا۔ بھائی، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ فارس مجرم نہیں، میرے شوہر ہے، اور جو کچھ بزنس میں ہوا وہ ایک غلط فہمی تھی۔ انہوں نے ابا کی فیکٹری اور گھر کے تمام کاغذات ابا کے نام واپس کر دی ہے۔ فارس نے چونک کر عنایہ کو دیکھا۔ عنایہ نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے۔ فارس نے فوراً اپنے وکیل کو فون کیا اور حکم دیا کہ ابھی اسی وقت مرزا ٹیکسٹائل کی واپسی کے قانونی دستاویزات تیار کیے جائیں۔ حماد حیران رہ گیا۔ لیکن عنایہ، زویا نے تو کچھ اور کہا تھا۔ زویا کو صحیح بات معلوم نہیں تھی بھائی۔ اب آپ گھر جائیں اور ابا کو بتائیں کہ ان کا بیٹا کل ان سے ملنے آ رہا ہے۔ فارس نے مسکرا کر کہا۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ شاہ محل اب ایک قید خانہ نہیں رہا تھا۔ وہاں اب خوف کی جگہ پھولوں کی خوشبو اور عنایہ کے قہقہے گونج رہے تھے۔ فارس شاہ نے اپنی اندھیری دنیا کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اس نے اپنے گینگسٹر والے تمام کام ختم کر دیا اور خود کو ایک ایماندار بزنس مین کے طور پر ڈھال لیا۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا۔ عنایہ اور فارس باغ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مرزا صاحب اور بیگم مرزا بھی وہیں موجود تھے۔ وہ اب اکثر وہاں آتے تھے۔ فارس، مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ آپ نے اتنی جلدی سب کچھ بدل دیا۔ مرزا صاحب نے پیار سے اپنے داماد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انکل، جب زندگی میں عنایہ جیسی ملکہ آ جائے تو تخت بدلنا ہی پڑتا ہے۔ فارس نے شرارت سے عنایہ کو دیکھا۔ عنایہ نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا،
اچھا، اور وہ جو آپ کہتے تھے کہ میں اپنی چیزوں پر کسی کا حق تسلیم نہیں کرتا؟ فارس نے سب کے سامنے عنایہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ وہ فارس شاہ کوئی اور تھا عنایہ، یہ فارس تو خود تمہاری ملکیت ہے۔ سب ہنس پڑے اور فضا ایک سکون اور خوشی سے بھر گئی۔ عنایہ کو اپنی آزادی مل گئی تھی، مگر کسی سے بھاگ کر نہیں، بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑ کر۔ شاہ محل اب واقعی ایک محل بن چکا تھا، جہاں محبت کا راج تھا اور ہر دکھ ایک خوبصورت یاد میں بدل چکا تھا۔